باقی دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار جو خود مدینے ہی کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں اور ان کی بڑی فداکاری رہی ہے. انہوں نے رسول اللہ کو پناہ دی، رسول اللہ کا استقبال کیا، مسلمانوں کو پناہ دی، مسلمانوں کا استقبال کیا. اسی وجہ سے انصار کی بڑی تعریف ہوئی. آپ مڑی انصار کی طرف اور انصار کو مخاطب کیا اور ان کی فداکاری اور جانثاری اور اسلام کے سلسلے میں ان کی قربانیوں کو ان کو یاد دلایا. پھر انہوں نے ان انصار کو جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، کل کہاں ان کی تلواریں اور کل کہاں ان کے نیزے اور کل کہاں جنگ اور کل کہاں فتح، اور آج یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، تو ان کو خطاب کیا اور کس انداز سے جھنجھوڑا ہے. ایمان کے بعد اے گروہ انصار، ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈرو بس. یہ بی بی انصار کو مخاطب کے کہہ رہی ہیں، تم تو سابقین اور اولین میں سے ہو، تم تو بہت پہلے ہی مان لانے والوں میں سے ہو. اگر تم مومن ہو تو ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر مومن ہو تو بس اللہ سے ڈرو بس. خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو اور تم نے اسے جو تم کو منظم رکھنے والا تھا اسے پیچھے چھوڑ دیا. تم نے منظم رکھنے والا کون؟ امام معصوم. منظم رکھنے والے کون؟ امیر المومنین. ان کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، ان کو نظر انداز کر دیا. تم آرام طلب ہو گئے ہو اور تنگی سے وسعت میں آ گئے ہو. کل تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج کھانے پینے کا آ گیا تو سب بھول گئے. تم کل یہیں مسجد کے باہر ننگے بیٹھے رہتے تھے، نمازی کھانا لاتے تھے کھاتے تھے، آج سب تم بھول گئے. آج تمہارے پاس دولت آ گئی، آج تمہارے جسم میں لباس آ گیا، آج تمہارے پاس گھر ہو گیا، سب بھول گئے. آج تم آرام طلب ہو گئے ہو اور تنگی سے وسعت میں آ گئے ہو. جو کچھ تمہارے اندر تھا اسے تم نے ظاہر کر دیا ہے. اور یاد رکھو، ہر انسان کی یہ کیفیت ہے، جو کچھ اس کے یہاں ہے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کی زبان پر آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کے عمل سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ کبھی نہ کبھی اس کی زبان پہ آ جائے گا اور کبھی نہ کبھی اس کے عمل سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سامنے بہت زیادہ بن ٹھن کے آ رہا ہے اور بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، یہ واقعی ہے کیا. آپ ذرا سا اس کے ساتھ بیٹھو، اٹھو، سفر کرو، پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے کیا. تمہارے اندر جو کچھ تھا تم نے اسے ظاہر کر دیا اور جو کچھ پی چکے تھے اسے تم نے اگل دیا. لیکن خیر، تم کیا، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ اس کا اور اس کے رسول کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. الا وقد قلت ما قلت، بس مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی، جو بیان کرنا تھا وہ بیان کر چکی. تمہاری بے رخی
اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا، اپنا طریقہ بنا لیا، لیکن یہ تو ایک درد تھا جسے میں نے ظاہر کر دیا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ لیکن یاد رکھو یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ پیٹھ کا زخم ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے، ایک محاورہ ہے، پیٹھ کا زخم۔ پیٹھ کا زخم ایسا زخم ہوتا ہے کہ انسان کروٹ نہیں لے پاتا ہے، کسی کروٹ سے قرار نہیں، کہاں کیسے لیٹے، کروٹ لے ہی نہیں سکتا، وہ داہنی کروٹ لے گی، جب جو کروٹ لے گا تکلیف ہوگی۔ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہاری پیٹھ میں زخم ہے، اب تم جو بھی کرو گے بھرپائی اس کو تمہیں کرنا ہوگی، نقصان تمہیں اٹھاؤ گے۔ یہ پیٹھ کا زخم ہے، کر تو دیا ہے تم نے، اور پیروں کا گھاؤ ہے۔ انسان کے جسم میں کہیں کے اوپر بھی گھاؤ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ذرا کہیں پیر میں اگر کہیں گھاؤ ہو گیا، ایک چھوٹا سا دانہ پیر میں نیچے نکل آئے کہیں، انسان چلنے سے معذور ہو جاتا ہے، پیر زمین پر رکھنے سے مصیبت آتی ہے۔ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے کر تو دیا ہے، لیکن یہ پیٹھ کا زخم اور پیر کا گھاؤ ہے جو کبھی بھرے گا نہیں اور تم کو بیٹھنے نہیں دے گا۔ ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی اور اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے، خدا تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا، اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتی ہوں، اور وقت جب آئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔